جی بھائی نظام الدین صاحب، جی بھائی حضرت۔ نظام الدین صاحب آپ مجھے بتائیں کہ محموز کس کو کہتے ہیں؟ حضرت جس کے حروف اصلی کے اندر حمزہ موجود ہو۔ ماشاء اللہ۔ جی بھائی محمد علی صاحب، آپ مجھے بتائیں لفیف کس کو کہتے ہیں؟ محمد علی صاحب، لفیف کس کو کہتے ہیں؟ بھائی محمد بھائی ظفر اقبال صاحب، لفیف کس کو کہتے ہیں؟ جی بھائی ظفر اقبال صاحب، آواز آ رہی ہے میری؟ جی استاد جی۔ بتائیں نا پھر۔ لطیف تو لطیف کی دو قسمیں ہیں۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں لفیف کس کو کہتے ہیں؟ جس کلمہ میں دو حروف حرف علت ہیں۔ جی ہاں، جس کلمہ میں دو حروف علت ہو جائیں، ٹھیک ہے، جس کے حروف اصلیہ میں دو حرف علت حرف ہو، علت ہیں، ہاں۔ ٹھیک ہو گیا۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی محمد علی صاحب، لفیف کس کو کہتے ہیں؟ محمد علی صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی؟ جی جی سر۔ جو آ رہی ہے نا تو لفیف اس کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ میں دو دو حروف علت ہو، ٹھیک ہے۔ جی جی۔ جی بھائی محسن محسن محمود صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ لفیف مقرون کس کو کہتے ہیں؟ جی آواز نہیں آ رہی؟ جی محمد کاشف صاحب، آپ مجھے بتائیں لفیف مقرون کس کو کہتے ہیں؟ استاد محترم، لفیف مقرون اس کو کہتے ہیں جس کے یعنی کہ حروف اصلیہ میں عین اور لام کلمہ میں حروف علت ہو۔ لفیف مقرون اس کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ کے عین اور لام کلمے میں حروف علت ہو، شاباش، ماشاء اللہ۔ چلو ہم اجرا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی بھائی مجھے بتائیں نجیب نجیب یہ ہفتہ اقسام میں کیا بنتا ہے؟ بھائی محترم محسن محمود صاحب، میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے؟ جی میری استاد جی۔ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی، نجیب نجیب، ٹھیک ہے۔ ہفتہ اقسام میں کیا ہے؟ ہفتہ اقسام میں کیا ہے؟ دیکھیں بھائی، سب سے آسان طریقے یہ نا، اس کے دیکھیں حروف کتنے ہیں، چار حروف ہیں اس میں۔ اس سیکے کے اندر کتنے حروف ہیں؟ چار۔ چار ہیں۔ تو ایک تو زائد ہے، حروف عطین آ گیا نا، حروف عطین، حروف عطین آ گیا تو حروف عطین تو آپ کو فوراً بس آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ حروف عطین جو ہوتا ہے وہ زائد ہوتا ہے۔ علامت مضارع کیا ہوتا ہے سیغے کے اندر؟ زائد ہوتی ہے۔ تو آپ ان تا کو نکال دیں تو بھائی کتنے حروف بچ جائیں گے؟ تین بچ جائیں گے جی۔
جائیں گے نا. اب دیکھیں نا اس میں جو نا کیا آ رہا ہے، فا عین لام کلمے میں کیا آ رہا ہے دیکھیں نا. تو آپ بتائیں اس کو دیکھ کے پھر بتائیں کہ بھائی ہفتہ اقسام میں کیا بنتا ہے. أجوف يا زلمة. جی أجوف يا زلمة. أجوف. یہ کون بتا رہے ہیں؟ عبد الرحمن. جی عبد کون الرحمن. بتا رہے ہیں؟ عبد ساتھی الرحمن. ساتھی اپنے مائک بند کریں. جی تو کون ساتھی بتا رہے تھے کہ اجوف ہے؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن صاحب. جی ماشاء اللہ، آپ نے کہا کہ یہ اجوف ہے. کیسے پہچانا کہ اجوف ہے؟ اس کے عین کلمے میں حروف علت ہے. حروف علت. عین کلمے میں کیا آ رہا ہے؟ حروف علت ہے. علت ہے. اچھا جی، ایک اور سوال ہے کہ یہاں پہ حروف عطین جو ہے، حروف عطین جی ہاں. اس کو پیش کیوں ہے؟ یہ حضرت وہ ہے یہ کوئی بتائے گا؟ میں بتا دیکھیں. دیتا ہوں. جی ہاں مجہول بتائیں کون. حضرت جی مجہول ہے، مجہول. کیسے مجہول ہے؟ حضرت مجہول کا صیغہ نہیں ہے نجیب، واحد متکلم کا. تجیب. تجیب نہیں ہے نا بھائی، تجیب لکھا ہوا ہے، نجیب نہیں اچھا ہے، تجیب، تجیب. تجیب. تو یہ مجہول کا صیغہ نہیں ہے، معروف ہے. بھائی مصدر عثمان ہے. صاحب کتنے؟ جی بھائی عثمان حضرت ہم نے صاحب. جی حضرت ایک قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہر وہ صیغہ جس کا ماضی چار حرفی ہو نا، علامت مضارع مضموم ہوتے ہیں اس کی. یہ تو بھائی نور یہ الامین صاحب. جی جی حضرت. ماشاء اللہ، بہت اچھا بہت اچھا. دیکھیں، ہر وہ باب جس کا ماضی چار حرفی ہو اس میں حروف جی عطین کو کیا ہوتا ہے؟ پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ثلاثی مجرد تو اس کو کہتے ہیں جس میں تین حرفی ہو، ماضی کیا ہو؟ جی تین تین حرفی. حرفی ہو. اور ثلاثی مزید میں جو ہے نا، ثلاثی مزید جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ حروف اصلی تو تین ہوتے ہیں لیکن ایک حرف کیا ہوتا ہے اس میں؟ زائد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی ماضی کیا بن جاتی ہے؟ چار حرفی بن جاتی ہے، ایک حرف زائد ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. جی اب دیکھیں ثلاثی، یہ پتہ چل گیا کہ یہ ثلاثی مجرد کا صیغہ نہیں ہے بلکہ ثلاثی مزید کا صیغہ ہے. تو دیکھیں ثلاثی مزید میں جتنے بھی ہم نے ابواب کی علامات پڑھی، ابواب کی علامات پڑھی، تو اس میں دیکھو اس میں کوئی ایسی علامت موجود نہیں ہے سوائے اس باب کے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مضارع جو ہوتا ہے، ہر وہ باب جس کے شروع میں حمزہ آ جائے، حروف حمزہ قطعی آ جائے، تو اس میں مضارع معلوم میں کیا آ جاتا ہے؟ حروف عطین مضموم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. چار باب میں نے بتایا تھے جس میں حروف عطین مضموم ہوتا ہے. نمبر ایک باب افعال، نمبر دو باب تفعیل، نمبر تین باب مفاعلہ، اور اسی طرح دحرج یدحرج مضاف ربائی. ٹھیک ہے. تو یہ جو چار ابواب ہوتے ہیں اس میں حروف عطین کیا ہوتا ہے؟ مضموم ہوتا ہے. تو دیکھیں باب تفعیل والی اس میں علامت موجود نہیں ہے نا. جی استاد جی. باب تفعیل میں علامت کون سی ہے کہ بھائی اس کا عین کلمہ مشدد ہو. تو تجیب میں آپ کو عین کلمہ مشدد نظر آ رہا ہے؟ نہیں استاد جی. باب تفعیل بھی نہیں ہوا. اسی طرح آپ کو باب مفاعلہ، تو فا کلمے کے بعد حمزے کا زائد ہونا. تو دیکھیں یہاں پہ فا کلمے کے بعد جیم جو ہے نا فا کلمہ ہے، تو اس میں آپ کو الف نظر آ رہا ہے؟ کوئی زائد نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے. تو باب مفاعلہ بھی نہیں ہوا، باب تفعیل بھی نہیں ہوا، لیکن باب افعال بن سکتا ہے. باب افعال بن سکتا ہے.
باب افعال بن سکتا ہے، کیوں؟ اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں ماضی میں تو حروف عطین آتا ہے اور ماضی میں تو حمزہ آ جاتا ہے، لیکن مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ حروف عطین مضموم آ جاتا ہے۔ تو دوسری علامات اگر ابواب کی موجود نہ ہو تو وہ آخر میں کیا بن جاتا ہے؟ باب افعال بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں اس کا جو ماضی ہے، اس کا ماضی ہے وہ یہ ہے، ماضی ہے اجاب، ماضی اس کا کیا ہے؟ عجاب، اجاب، ٹھیک ہے؟ تو حمزہ ایک، جیم دو، اور حمزہ اس کے بعد تین، اور باپ چار، تو ماضی چار حرفی ہوا نا، تو اس وجہ سے مضارع کیا ہے؟ مضموم ہے۔ اب دیکھیں تجیب، بھائی عثمان صاحب نے بتایا کہ یہ اجوف ہے، اجوف یائی ہے، تو اجوف یائی نہیں ہے، یہ اجوف واوی ہے۔ کیا ہے؟ اجوف واوی، یہ اصل میں تھا تجویب، کیا تھا اصل میں؟ جی بھائی، تجویب، تکرمو کی وزن پہ، تکرمو کی وزن پہ، تجویب، تکرمو، ٹھیک ہے؟ تو واؤ کی حرکت ہم نے نقل کر کے جیم کلمے کو دے دی، ٹھیک ہے؟ جیم کلمے انفا کلمے کو واؤ کی حرکت نقل کر کے ہم نے دے دی، ٹھیک ہے؟ تو واؤ ساکن ماقبل مکسور، واؤ ساکن ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے واؤ کو یا سے بدل دیا گیا ہے، تو کیا بن گیا؟ تجیب بن گیا۔ تو یہ ہفتہ اقسام میں کیا بن گیا؟ اجوف اجوف یائی، واوی، اجوف واوی، 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 کیونکہ واو ہے نا، جواب، جواب، بھائی جواب دو اس کا، جواب اس کا مادہ ہے، جیم واو اور با، ٹھیک ہو گیا؟ جی بھائی، اسی طرح کوئی اور ساتھی مجھے بتائے یدعو ہفتہ اقسام میں کیا بن رہا ہے؟ بھائی نظام الدین صاحب، حضرت ہفتہ اقسام میں یہ بن رہا ہے ناقص، ناقص بن رہا ہے، کیسے پتا چلا ناقص ہے یہ؟ حضرت حروف اصلی کے لام کلمے کے اندر حرف علت ہے، کون سا؟ واو، جی حروف اس میں ہم نے جو عطین کا لفظ تھا وہ نکال دیا، تو پھر اس کے جی، لام کلمے کے اندر جو حرف علت واو موجود ہے۔ واو آ رہا ہے، شاباش ماشاء اللہ، تو یہ کیا بن جائے گا؟ اجف ناقص، ناقص، ٹھیک ہے؟ جی حضرت، ناقص، جی، تو یہ ہو گیا ناقص۔ ہفتہ اقسام میں کیا بن جائے گا بھائی؟ سارے ساتھی توجہ سے سنیں، ہفتہ اقسام میں کیا بن جائے گا؟ ناقص بن ناقص، جائے گا، ناقص، کیونکہ لام ناقص، اس کی لام کرنے میں کیا ہے؟ حروف علت واو ہے، ٹھیک ہے؟ جی حضرت یہ ناقص سے بابی بن جائے گا؟ جی جی، ناقص واوی، جی ید اوو، ید اوو، ٹھیک ہے؟ ینصرو کے وزن پر، ینصرو کے وزن پر، ٹھیک ہے؟ واو ساکن ہو گیا، وہ ہم ناقص میں ہم قانون پڑھیں گے، ضابطہ پڑھیں گے کیوں ساکن ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب تک سام میں یہ ناقص ہوا۔ اچھا جی، اسی طرح جی، یہ ہے تار، تار، جی تار، مجھے کوئی اور ساتھی بتائے، بھائی کا اجوف بنے گا، کون بتا رہے ہیں؟ محمد عمار، جی محمد عمار، جی محمد عمار صاحب کیا بنے گا؟ عجیبہ فسا جی، ہاں، اجوب بنے گا، ٹھیک ہے؟
جی استاد جی، کیوں استاد جی بنے گا اجوف اجوف؟ واوی بنے گا؟ اجوف واوی نہیں یائی ہے، لیکن یہ اجوف کیوں ہے یہ بتائیں۔ جو استاد جی اس کے عین حروف اصلی کے اندر، عین کلمہ کے اندر جو ہے نا الف ہے، الف طارا۔ ہے، تو ہم نے بتایا تھا کہ جب عین کلمہ میں آپ کو الف نظر آئے تو وہ اس کو ہم کیا مانیں گے، کیا تصور کریں گے، واو یا واو یا یا اگر یا ہی ہوگا تو یا تصور کریں گے، واہ ہوگا تو واہ کریں گے، کوئی ایک بھی تصور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے اب تک میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مادہ ہے تیر، تیر تو یا اور را، تارا یتیر طیرن، تارا یطیر طیرن، ٹھیک ہے۔ یا اجوف یائی، ٹھیک ہو گیا بھائی۔ جی اسی جی استاد طرح جی۔ دوسرا ساتھی مجھے بتائے اب ید، اب ید، جی بھائی بتاتے جائیں، جو ساتھی پہلے ایک مرتبہ جس نے بتایا ہے وہ چھوڑ دے اس استاد کو۔ جی اجوف، اجوف یہی ہے استاد جی۔ کون بتا رہے ہیں؟ محسن محمود عرض کر رہا ہوں استاد جی، میں باہر نکلا ہوں تھوڑی دیر، سروس آ گیا۔ جی جی، اب ید یہ بن گیا اجف، اجف یائی، ٹھیک ہے۔ اف آلو، اج، اب ید اف آلو، تو عین کلمے میں کیا آ رہا ہے، یا آ رہا ہے۔ یا آ رہا ہے۔ جی کوئی اور ساتھی مجھے بتائے یولا ایمو، جی استاد جی حضرت یہ محمود محموز العین ہے یہ۔ محموز عین، محموز ایک اور عین، جو ساتھی ایک مرتبہ جس نے بتا دیا نا وہ نہ بتائے، اور ساتھیوں کو موقع دیں، ٹھیک ہے۔ یولا ایمو کیا یا بنے گا اکبر۔ بھائی؟ جی جی اچھا جی، یہ فاعل کے وزن پہ بنے گا اور اس کے عین کلمے میں حمزہ آ رہا ہے، تو یہ محموز العین بنے گا۔ محمود العین بنے گا۔ یہاں پہ سمجھ لیں، یہاں پہ جو یہ حمزہ آ رہا ہے نا، یہ حمزہ، جی استاد جی۔ جیسے قائم، قائم میں الف کے بعد حمزہ آ گیا تھا نا، جی استاد جی۔ اسی طرح یہاں پہ بھی یلائم کے بعد حمزہ ہے، لیکن یہ اصل میں کیا ہے، واو ہے۔ یہ ضابطے ہم پڑھیں گے، اس کا مادہ ہے لوم، لوم، لاوم یلاوم، لاوم یلاوم، ٹھیک ہے نا۔ جی استاد جی۔ یہاں پر واو کو حمزے سے تبدیل کیا گیا ہے، یلائم، تو یہ اجوف ہے، اجوف، ٹھیک ہے۔ حضرت نائمن اچھا بھی یہ اسی طرح جی، ہی ہوگا، نائمن، نائمن بھی اسی طرح نائمن میں جو کس طرح حمزہ، حمزہ چینج ہو گیا ہے نا، واو تھا، اسی طرح یہاں پہ یلائم میں بھی حمزے واو کو جو نا حمزے سے بدل دیا گیا ہے۔ اچھا بھائی، اور ساتھی مجھے بتائے کا سن، کا سن، جی سر جی یہ محموز العین ہوگا۔ کون بتا رہے؟ سر جی راشد علی خان۔ ہاں راشد علی صاحب، جی آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھائی استاد جی یہ محمود العین ہوگا؟ آپ کو محمود العین ہے، آپ بتا ایسے رہے ہیں کہ آپ کو ابھی تک یقین نہیں ہے کہ یہ محمود العین ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ عین، عین کلمے میں حمزہ ہے نا سر؟ شاباش، عین کلمے میں حمزہ آ رہا ہے، کا سن، کا سن، ٹھیک ہے، حمزہ آ رہا ہے، جی تو سر، یہ کیا بنے گا، محمود العین۔ محموز العین۔ جی بھائی، اور ساتھی بتائے تاکلین، جی حضرت تأکلین برودن تفعلین، سعید میں بتا رہا ہوں۔ تفعلین، جی ہاں، کیا بنے گا؟ حضرت حضرت یہ اکل محموز بنے گا، یہ ایسا محموز العین، فعل محموز الفا۔
محمد الفاق، یہ کون بتا رہے ہیں بھائی؟ اطاولہ صاحب ہیں یا کوئی اور ہے؟ سعید اللہ خان. سعید صاحب، جی جی بھائی سعید صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھا. کوئی اور ساتھی حضرت مجھے مجھے بتائے. حضرت مجھے حضرت ایک سوال تھا. جیسے کاسن ہے یا جو پیچھے دوسرے آ گئے، تو اس کا ہم ماضی میں یہ نہیں دیکھیں گے اس کا باب کون سا ہے یا جو یہ چیزیں ہیں، اس کا باب تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کاسن کا یا اس کا کس کا؟ قاسم کا نہیں. ابیزن کا اب دیکھیے، کاسن کا. ابید کا کس کا کہہ رہے ہیں؟ کاسن بھی اور ابیز بھی. ابید بھی. اب یہ یہاں پہ آ گیا بعضت. بعضت سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ کون سا باب ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں، بعض جب ہم اجوف پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کا جو بعضت، دیکھو ابیض سفید کو کہتے ہیں، زیادہ سفید. اور عربی میں بیز کس کو کہتے ہیں؟ بیز انڈے کو کہتے ہیں. بیز کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو انڈے کو حضرت. انڈے کو کہتے ہیں. تو اس کا یہاں سے پتہ چل گیا کہ یہاں پہ جو بیز میں جو یا آ رہی ہے نا، تو یہ اجوف یا ہی بنے گا، اجوف یا ہی بنے گا، ٹھیک ہے، اجوف یا ہی بنے گا. اب باب کون سا بنے گا؟ جب ہم اجوف کے ابواب شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سے باب کے وزن پہ آ رہا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ مادہ تو ہم جب لغت دیکھیں گے، لغت میں ہم جائیں گے بھائی اس کا مادہ کیا کیا بنتا ہے. یہاں تو واو کے ساتھ ہم با، واو اور زواد ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے. یہاں ہم کیا کریں گے؟ با، یا اور زواد ڈھونڈیں گے. تو اب دیکھیں گے کہ اس کا ترجمہ کون سا صحیح بن رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اکثر مواد تو مادے ایسے ہوتے ہیں جو ہم ہم اپنی زبان پہ بار بار ان کو بولتے رہتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے. اب باب کیسے پہچانا ہے؟ وہ اب جب ہم اجوف کے جو ابواب شروع کریں گے نا، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا یہ کس کے وزن پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. حضرت اور کاسن کا کیا بنے گا؟ جی کاسن، یہ جو نا، یہ تو کاسن اس کا باب نہیں بنائیں گے ہم. بس یہ جو نا، اس کو ہم کہیں گے جیسے ہم کہیں گے اسم غیر مشتق کے دیں. ایک ہوتا نا اسم کی آپ نے 3 قسمیں پڑھی ہیں نا، مشتق، جامد. تو اس کو جامد بنا لیں آپ کا اسم کو، ٹھیک ہے. بس اس کو جامد بنا دیں گے. بس اس کو جو نا سمجھنے کی خاطر یہ مثال دی گئی ہے کہ بھائی اس طرح جو نا عین کلمے میں حمزہ آ رہا ہے، تو لہذا یہ فلاں فلاں مفتق سام بنے گا، لیکن اس کا باب نہیں مطلب یہ پڑھیں کہ گے، حضرت ٹھیک ہے. ہاں اس کا ہم نے باب میں یا حروف اصلی میں کہیں نہیں جانا ہے، بس ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کاسن ہے تو اس میں حمزہ آ رہا ہے، تو بس یہ محمود مفتق العین سام، ہے. جی اب تک ہم سام بتانا ہے. جو اچھا جن سیگوں کے ابواب آئیں گے، مثلا دیکھیں نا، اب تاکلین تنصرین کے وزن پر ہے. تاکلین کس کے وزن پر ہے؟ تنصرین سننے کے کے بعد وزن پر ہے نا. تو دیکھیں اس کا ہم نے باب پڑھا ہے، تنصرین کے وزن پہ آ رہا ہے. لیکن کاسن میں کوئی ایسی مثال ہم نے کسی سیگے میں نہیں پڑھی جو جس سیگے کے مشابہ ہو. تو ٹھیک ہے حضرت. جن کی مشابہت تشبیہ موجود ہو، تو ان کے ابواب آئیں گے. جن کی نہیں ہے تو پھر ان کو وہ مشتق و جامد ہو جائے گا، اسم جامد. جی اور جزاک ساتھی اللہ حضرت. بتائے. اس میں مسرور، مسرور. صحیح ہے. بھائی دیکھو جلدی اتنی کیوں کرتے ہو یار؟ دیکھیں آپ ضابطہ پڑھا ہے کہ بھائی اس سے مفعول ثلاثی مجرد کا اس سے مفعول کس وزن پہ آتا ہے. آپ وزن نکالیا کریں نا، تو آپ کو پتہ چل جائے حروف اصلی کون سے اور زوائد کون سے ہیں. مسرور بدل مفعول، تو مفعول آپ نے نکالا تو میم کیا ہو گیا؟ زائد ہو گیا. حضرت حروف جی اصلی تو سین، را اور را صحیح نہیں ہوئے؟ 3 را اور آخر میں را. دیکھیے سین، را اور را ڈبل را آ رہی ہے 2 مرتبہ. ایک حرف 2 حرف ایک جیسے آ رہے ہیں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں صحیح ہے؟ صحیح میں 2 حرف ایک مضاعف. جیسے ہوتے ہیں. جی صحیح ہے، مضاعف ہو. یہ استاد جی مضاف مضاعف نہیں، ہوگا. مضاعف. مضاعف مضاعف. ٹھیک ہو گیا. جی مضاعف جی 2 حرف ایک جیسے آ رہے ہیں نا. جی. جی جی
ये लफी मकरून है। जी, और साथी मुझे बताए। जी, और साथी मुझे बताए। हम्म। अस्सईर। जी उस्ताद जी ये अजवफ बनेगा। कौन बता रहे हैं? मोहम्मद अमार उस्ताद जी। साथियों के जो ना माइक खुले हुए हैं वो बंद कर दें। कौन बता रहे हैं? मोहम्मद अमार उस्ताद जी अजवफ। मोहम्मद अम्मार साहब, किसी और को मौका भी दें। अजफ है, ठीक है, माशाल्लाह। अजफ कौन सा? अजफ की कौन सी किस्म है? अजफ याई, सारा यही यसीर। यही। जी, इसी तरह देखें। कोई साथी बताए। तजुफ। तजुफ। ये भी उस्ताद जी अजवा वो है, मुजाफ है। मुजाफ है, कौन बता रहे हैं? काशिफ। काशिफ भाई, माशाल्लाह। काशिफ भाई कहाँ हैं? आप नजर ही नहीं आ रहे। जी, तजुफ, माशाल्लाह, काशिफ भाई ने बताया। काशिफ भाई, इसके मुताबिक हमने एक जाब्ता बताया था, वो याद है? जिसका वो आखिरी यानी कि हर्फ तशदीद वाला हो। जी, आखिरी हरफ मुशद्दद हो तो वो क्या होता है? मुजाफ होता है। ठीक है। अगर जी ऐन ऐन कलमा मुशद्दद हो, सिर्फ ऐन कलमा मुशद्दद हो, तो वो बाबे तफसील होगा। जी। ठीक है। शाबाश, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। उस्ताद जी जिसका लाम कलमा मुशद्दद होगा ना, तो लाम कलमा यानी तजुफ। जी, तजुफ में लाम कलमा मुशद्दद है ना। जी जी, तो वो मजाक कहलाएगा ना इससे। जी, वो फिर वो मुजाफ बनेगा। जी, जी ठीक है ठीक होगा। ज़्यादा। अच्छा, कल शुरू शुरू में जो ना एक सीगा आया था, उसकी वजाहत कर दूं कि वो जो ना सही है, मुजाफ नहीं है। वो मैं आपको बता दूं। है कहाँ गया? जी, ये सीगा। ये सीगा जो है ना, तश्तमिल जो है ना, ये लाम कलमे की जो तशदीद आ गई है ना, ये बस क्या कहते हैं, तहरीर की गलती है। ठीक है, तहरीर में ये तशदीद आ गई है, वरना ये तश्तमिल तशदीद नहीं है, बगैर तशदीद के है। ठीक है। तो इसके दोनों हरूफ असली शीन मीम और लाम है। शीन मीम लाम। ठीक है। शीन मीम लाम, तो बाबे बाबे इफ्तियाल बनेगा, तफ्तइलु के वजन पर, तक्तसिबु के वजन पे। ठीक है। यहाँ पे जो लाम कलमा मुशद्दद है, ये ठीक नहीं है। ठीक है। ये मुजाफ नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा? सही बनेगा। ठीक हो गया। जी सर। जी भाई, कोई और साथी मुझे बताए, ये कोई मैसेज आए हुए हैं? हम्म। जी आतियतुन में जो पहले किसी अलिफ और उसके किसी बाद साथी ने जी, किसी साथी ने लिखा हुआ है इधर मैसेज में कि बैजुन, बैजुन नहीं है हजरत। इनका कहने का मकसद ये कि जो बीज मैंने बताया था, बीजुन, तो वो फरमा रहे हैं कि बैज, बैज अंडा, अंडे को कहते हैं या बीज कहते हैं अंडे को? तो मैं तो समझता हूँ बीज कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं देख के आपको बताऊंगा। ठीक है। उस्ताद जी कुरान में है क्या नाम बैद मकनून? जी, कुरान में है हूरों के बारे में कि अन्नहुम बैद मकनून, बैजुन है लफ्ज़ कुरान में। बैजुन है, तो ठीक होगा फिर। ये अच्छा, बैजुन है कुरान में। लेकिन ये अय्याम बीज भी कहते हैं ना, 13, 14, 15 को अय्याम बीज के रोजे रखना।